ہیں ان سب کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ آج کے دن جس نے دنیا میں جو عمل جس کے لیے کیا تھا وہ اس کا صلہ اسی سے لے لے۔ اگر تو اس نے اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اللہ سے لے گا، اور اگر دنیا کے لیے کیا ہوگا تو اب دنیا تو ہے کوئی نہیں، دنیا دار موجود ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، تو اس کو بہت پریشانی ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اخلاص، صرف اللہ کی رضا کا جذبہ، اللہ راضی ہو جائیں، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے، بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے، تیسرا اس میں کوئی شامل نہیں ہوتا۔ ریا میں اگر کوئی تیسرا شامل ہو جاتا ہے تو اسی کو شرک کہا گیا۔ فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ دکھلاوے کے لیے کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا۔ تو اخلاص کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، اس لیے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ متصف کرنا اور اللہ سے مانگنا اخلاص کو کہ اللہ ہمیں مخلص بنا دے۔ الا للہ الدین الخالص، اس لیے قرآن نے کہا اللہ کے دین کو بھی خالص رکھو، مخلص رہو اللہ سے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا 12ویں سپارے میں سورۃ یوسف میں۔ تو جب وہ کنویں میں ڈالے گئے، بھائیوں سے بچھڑ گئے، اور والد جو ہیں ان کی محبت میں دیوانہ وار روتے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، بڑی آزمائشیں انہوں نے دیکھیں، اور یہ ایک آزمائش ایسی تھی کہ قرآن کا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ حضور سے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، کیا ہم آپ کو سب سے خوبصورت قصہ نہ سنائیں قرآن کا؟ کیا بات، بہترین خوبصورت ترین قصہ سنائیں، اور پھر سورۃ یوسف سنائی، اللہ نے یہ اتاری، یہ قصہ سنایا۔ تو اس میں جب وہ روتے روتے ان کی اتنا رونے پہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ متاثر ہو گئیں، اور آنکھوں میں جو ہے وہ موتیا اتر آیا اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب ظاہراً نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن رونا ان کا بند نہیں ہو رہا۔ تو بیٹوں نے آ کے سمجھایا کہ ابا جان آپ کیوں اتنا روتے ہیں، بس جائیں، بس ختم کریں۔ وہ تو پہلے چاہتے یہی تھے کہ یوسف کی محبت ان کے دل سے نکلے، یوسف کو تو دور کر دیں ان سے، وہ تو کر دیا انہوں نے، اور کنویں میں جا کے پھینک دیا، اور وہاں سے قافلہ آیا، قافلے نے اٹھا کے وہ لے گئے، اور قرآن کہتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے انہوں نے وہ بیچ دیا جا کے مصر کے بازار میں۔ ثمناً قلیلا، چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے انہوں نے بیچ دیا۔ اب پیچھے والد کے دل پہ کیا گزری کہ کتنا سخت آزمائش کا لمحہ ہے کہ رو رو کے بھی ایک مقام آتا ہے کہ رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچتے۔ یہ بھی ایک مقام آتا ہے محبت میں، عشق میں، خوف میں، یا کسی کے غم میں، کہ آدمی ہے، بالآخر آدمی ہے، کمزور ہے، اس کے پاس جو اعضاء ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اللہ نے خود کہا ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ تو یہ دو آنکھیں کتنا روئیں گی؟ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو کراس نہیں آدمی کر سکتا۔ تو جب وہ رو رو کے آنکھیں بھی آنسوؤں کا ساتھ چھوڑ گئیں اور بینائی چلی گئی، تو اب ان بیٹوں نے آگے کہا کہ کیوں آپ ایسے روتے رہتے ہیں اتنا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جس کو قرآن نے بیان کیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میرے بیٹو
یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا رونا تمہارے لیے ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا رونا جو ہے یہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا رونا اور گریہ وزاری کرنا دنیا کے لالچ کے لیے ہے، یہ تو میرے اللہ کے لیے ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اللہ کے لیے رو رہا ہوں، تمہارے لیے تو نہیں رو رہا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، اس لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، بس مجھے رونے دو اللہ کے سامنے۔ اور روتے روتے ایک عرصہ گزر گیا، پھر اللہ نے وہ پلٹایا، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور پھر انہوں نے وہ اپنی قمیض بھیجی وہاں سے، اور قرآن کہتا ہے کہ ابھی راستے میں تھے تو یعقوب علیہ السلام پہ کشف کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹے آئے ملے، لمبا قصہ ہے، کبھی سناؤں گا آپ کو تفصیل سے۔ تو انہوں نے وہ قمیض دی اور قمیض انہوں نے ڈالی، آنکھوں سے لگائی تو اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوا، اللہ کی قدرت نظر آئی، وہ آنکھیں اللہ نے لوٹا دیں، واپس کر دیں، بینائی دوبارہ آ گئی۔ اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات پہ اللہ اپنی قدرت کے جلووں کے ساتھ قادر ہے، ہر کام ہر وقت میں اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہماری لغت میں ہے، ناممکنات اللہ کی لغت میں نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے گا اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کیا جائے اور خالص میری اپنی ذات کے لیے میرا کوئی دوست کر کے لائے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرا یہ کام کیا، خالص میرے لیے کیا۔ تو جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح خوشی ہوتی کہ یہ بندے نے میرا کام میرے بندے نے میرے لیے کیا ہے۔ تو اس لیے ہر عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا، اور اللہ سے اخلاص کو مانگنا بھی، طلب بھی کرنا کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اخلاص بڑی دولت ہے، بڑی طاقت ہے، اس جیسی کوئی طاقت نہیں ہے، پہاڑوں کو پاش پاش کر دیتی۔ اس لیے اخلاص سے کیا ہوا عمل حدیث پاک میں آتا ہے وہ اخلاص سے کرے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اخلاص سے فرمایا کہ صدقہ کرے، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے، اور کچھ بھی اس میں مقصود نہ ہو۔ ایک کھجور کا کتنا ہوتا ہے ٹکڑا؟ آج کل تو وہ بھی کوئی نہیں دیندا، وہ شرما شرمی وہ کہنا اتنا کی دینا، لیکن حضور فرماتے ہیں اتنا بھی دے کوئی اور اللہ کے لیے دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، فوراً اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اور عرب کے اندر چونکہ گھوڑے پالنے کا رواج تھا، اونٹ پالتے تھے، تو آپ نے وہی مثال فرمائی، آپ نے فرمایا جیسے گھوڑے کے بچے کی تم پرورش کرتے ہو، جیسے گھوڑے کے بچے کو تم پالتے ہو اللہ بھی انہوں پال دے۔ اللہ تعالیٰ پال کے جیسے پال پوس کے تم اس کو بڑا کر دیتے ہو، اللہ اس صدقے کو بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں۔ پھر وہ 7 کلومیٹر پہ تقریباً وہ پہاڑ ہے احد کا، اتنا لمبا پھیلا ہوا چاروں طرف، تو فرمایا کہ احد پہاڑ سے بھی اللہ اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑائی میں اور بڑھوتری میں چلا جاتا ہے وہ صدقہ کہ جس میں اخلاص ہو، جس میں درد دل ہو، جس میں نیت کی تصحیح ہو، جس میں نیت صحیح ہو، جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، تو تھوڑا دیا بھی اللہ بہت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اخلاص بڑی طاقت ہے اور اخلاص بڑی صفت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔
اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں کہ ہدایت کس سے؟ کہ اخلاص والوں سے۔ اب سب سے بڑی دولت اللہ کے خزانوں میں ہدایت ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کے خزانوں میں ہدایت، جنہوں ہدایت مل گئی سارا کچھ ہی مل گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہ دولت جو ہے اخلاص کی، یہ صرف کس کو ملے گی؟ کہ جو مخلص لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، یہ ہدایت کی دولت اللہ اس کو دے دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں مخلص لوگوں کا انتخاب بھی کیا کرو، ڈھونڈا کرو، صحیح مخلص اللہ دے بندے جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ہو کے گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہدایت بھی آپ کو مل جائے گی، ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ دے دیں گے۔ تو اس لیے جو عمل بھی کیا جائے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں کوئی دوسرا جذبہ نہ ہو، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ اور 4 درجے اللہ نے بیان کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 درجے کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگ قیامت والے دن، یا وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یا وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، یا وہ صالحین کے ساتھ، 4 درجے۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ حشر ان کا کریں گے، اور جنت میں بھی انہی کے ساتھ رکھیں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ شہید ہوں گے وہ لوگ، یا صالح نیک لوگ، اور صدیق یعنی سچے لوگ، صدیقین، اور اس امت کا سب سے بڑا سچا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے سچے حضور کے ساتھیوں میں، حضور کا ساتھ دینے میں، جنہوں نے سب کچھ لگا دیا، اخیر تک حضور کا ساتھ دیا اور آج تک ساتھ ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو بھی روضہ پاک پہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ حضور کے پاس پہنچتا ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے، پھر 2 قدم نہیں چلتا تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا وہ لگا ہوا ہے نام، ان کی قبر کا وہ نشان ہے، تو ان کے اوپر سلام بھیجتا ہے، پھر 2 قدم نہیں چلتا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبر کا نشان ہے، ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا کردہ عزتیں ہیں، اللہ دکھاتے ہیں دیکھو جس نے میرے رسول پہ سب کچھ لگا دیا تو میں نے بھی قیامت تک ان کا جو کام ایسا بنا دیا کہ ساتھ ہی ہیں، ساتھ ہی رہیں گے، ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دائیں بازو کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا ہوا، بائیں کندھے کے نیچے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لیا ہوا، یوں کر کے آپ داخل ہوئے دونوں یاراں دے نال، تو آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو ہمیں، اسی طرح قیامت والے دن میں اپنے روضے سے باہر نکلوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ کے نیچے ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، اسی طرح ہمارا حشر ہوگا۔ ہاکذا یوم نحشرہم، ہاکذا نحشرہم یوم القیامہ، اسی طرح ہمارا حشر کیا جائے گا، اسی طرح اٹھایا جائے گا ہمیں۔ اتنی بڑی شان اللہ نے ان کو دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، تو ایک صحابی تھے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ان کی تو کار ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت انبن ہو گئی، جیسے ہو جاتا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، تو انہوں نے کچھ سخت الفاظ ان کو کہہ دیے۔ تو اب اسلام دیکھو، جاہلیت میں تو کیا تھا، جہالت کے زمانے میں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، اسلام لانے کے بعد اسلام کا نظام رحمت، حضور کی تعلیمات کتنی مبارک، کتنی اعلیٰ، کتنی خوبصورت، کہ دل میں فکر پیدا ہوا کہ میں نے تو سخت الفاظ کہہ دیے ہیں، تو اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو۔ تو ربیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تو بھی کہہ دے مجھے، جو میں نے تینوں کیا نا، چل تم ہی کہہ دے تو اب بدلہ ہو جائے گا، بدلہ یہیں پورا کر لو تاکہ آخرت میں حساب نہ دینا پڑے، تو یہ تو بھی کہہ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا، میں تو یہ نہیں کہتا۔
تو وہ کہنے لگے حضرت ابوبکر کہ یا تے کہہ لے تو یا پھر تیار ہو جا تو میں جا کے حضور کو تیری شکایت کروں گا کہ اس نے یہ نہیں کہا۔ تو اتنے میں وہ چلے گئے۔ ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو گئے تو بنو اسلم کے کچھ لوگ آ گئے، وہ ملے راستے میں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا ابوبکر یوں کہتے ہیں۔ ابوبکر نے کہا ہے کہ میں نے سخت لفظ کہے تھے، تو بھی کہہ لے تاکہ بدلہ ہو جائے، نہیں تو میں جا کے حضور کو شکایت کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے ابھی چنگا کہ کہہ بھی آپ ہی شکایت بھی ساڑی لانی جا کے، یعنی برا بھی خود کہہ لیا اور مقدمہ بھی لے کے حضور کی عدالت میں خود ہی جائیں گے۔ تو اس پہ وہ لوگ جو تھے بنو اسلم کے، انہوں نے کہا تینوں پتہ بھی ہے؟ ربیہ سے کہا ربیہ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ہاں یہ حضور کے لاڈلے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر اللہ کے رسول بھی اور بولو بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں اس کو کہتے ہیں محبت، تعلق، عشق، اس کو کہتے ہیں وارفتگی۔ یک جان دو قالب، ایک جان میں دو دل۔ کہا کہ یہ ناراض ہوئے تو حضور کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو آج دیکھو بدبخت کتنے ہیں لوگ جو ان کو گالی دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو برا کہتا ہے اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بکواس کرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے پہ بکواس کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا۔ حضور کے گھر میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مبارک متبرک حضور کی محبوبہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کو کہا امہات المؤمنین کہ یہ ہیں ایمان والوں کی مائیں، قرآن کا تہاڈیاں ماواں، حضور دیاں بیویاں، وازواجہ امہاتہم، یہ ہیں امہات المؤمنین، تمام ایمان والوں کی مائیں، اور ان میں سب سے حضور کو جو محبوب تھیں وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ اور یہ کن کی بیٹی ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ اور انہی کے حجرے میں، حجرہ کہتے ہیں اندر دا حصہ جڑا، دو کمرے ہوندے سی عرب میں، ایک کمرہ باہر والا، مثلا ایک مرلہ یا دو مرلہ بس اتنا ہی مکان ہوتا تھا، اور اس میں دو کمرے بناتے تھے۔ ایک کمرہ اندر والا ہوتا تھا گھر والوں کے لیے، اس کو کہتے تھے غرفہ، اور دوسرا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے حجرہ، اس کو کہتے تھے غرفہ۔ تو حجرے کے اندر جو اس حصے کے اندر حضور کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو وہیں پہ دفن کیا گیا، اور آج تک روضہ پاک وہیں پہ ہے۔ ساری امت جو تھے سلام پیش کرن جاندی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ کوئی پوچھے تو یہ کس کا گھر ہے؟ یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جہاں سے نکل کے آتے تھے نا وہیں سے نکل کے آپ آتے تھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے، سجی سیڈوں اندہ آندے سی۔ تو آپ نے فرمایا جو میرے حجرے اور میرے گھر کے درمیان ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے اللہ نے اس کو باغ بنا دیا، اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ اور ساری امت آج جا کے 2 نفل پڑھ دی۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو دیا، اور جس وقت ہم امی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا برائی کا تو قافلے میں پیچھے رہ گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو ملی، وہ لے کر آئے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، آئیں، اور جب آئیں واپس قافلے میں تو منافقین نے خبریں اڑا دیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا مرچ مسالہ پان والے، تو اسی طرح انہوں نے یہ خبر پھیلا دی اور جھوٹی خبریں اپنی طرف سے شامل کر کے، جھوٹ شامل کر کے حضور کو بھی بہت تکلیف دی، اذیت ہوئی، اور کئی دن تک جو مسلسل یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ اور پھر اس پہ وحی بھی بند ہوگی۔ حضور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے
اور آگے پوچھا کہ عائشہ چلو مجھے تو بتا دو کیا واقعہ ہوا، کوئی ایسی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ساری امت کی پاکیزگی جمع کی جائے تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ خاتون ہے۔ اللہ نے سورۃ نور میں 10 آیات اتاری ان کی پاکیزگی کی، ان کی عفت کی، ان کی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ نے بتایا عائشہ جیسی خاتون کوئی نہیں۔ اور ان کے والد کا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ تھا اس وقت میں، کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے بچی کے خلاف، بیٹی کے خلاف، حضور کے گھر والوں کے خلاف، لیکن ایک زبان پہ ایک لفظ نہیں لے کر آئے، ایک زبان تے لفظ نہیں لے آنا۔ تو مجھے اعتماد ہے کہ اللہ نے بری کر دینا، اللہ نے تو پتہ ہے نا۔ وہ چند دن کے بعد اللہ نے آیات اتار دی، اللہ نے کہا چلو قصہ ہی ختم، قرآن بنا دیا اس کو۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی اور پاکیزگی کو قرآن بنا دیا کہ چاہو پڑھتے رہو اس کو، قیامت تک تلاوتیں کرتے رہو۔ یہ پاکیزہ ہستیاں، ہم نے ان کے اوپر مہر لگا دی حیا کی، ایمانداری کی، عفت کی، پاکیزگی کی، اور اس پہ مہر لگ گئی ہے قیامت تک۔ اور حضور کا روزہ اللہ نے وہی منتخب کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجرہ، اتھے ہی روزہ بنوں گا، اتھے ہی دفن ہوں گے، اتھے ہی ساری امت آؤ گی قیامت تک۔ کونے خدرے تو پوری کائنات میں جہاں امت ہوگی، حضور کا کلمہ پڑھنے والے اسلام پیش کرنے کے لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے تھے، آؤ گے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آ کے وہاں پہ حضور پہ سلام پڑھو گے آگے۔ ہاں جی، یہ اعزاز اللہ نے دے دیا۔ تو یہ اتنے سخت پروپیگنڈے میں بھی ایک لفظ نہیں آیا، صرف اتنا کہا حضرت ابوبکر نے، اتنا کہا۔ حوصلہ دیکھیں، کسی نے آگے کہا نا منافق نے یہ ہو رہا، یہ آپ کی بیٹی کے خلاف، انہوں نے صرف ایک ہی جملہ کہا اور اخیر ہی کر دی تھی، اللہ کی قسم اخیر ہی کر دی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو تسی مینوں جان دے ہو، میں اس معاشرے چ رہا ہاں، پلیا ہاں، بڑھیا ہاں، تھوڑے سامنے میری زندگی گزری آ، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرے گھر والوں کی جوانی تمہارے سامنے ہے۔ ہم نے مکے میں چھپ کے زندگی نہیں گزاری، سب دے سامنے ایسی اوپن، بالکل صاف ستھرے۔ اور دیکھو یہ کام ہم نے جہالت کے زمانے میں بھی کبھی نہیں کیا، یہ کام ہم نے حضور کے آنے سے پہلے کبھی نہیں کیتا تھا، حضور کے آنے تو بعد، اور حضور کے حرم میں میری بیٹی کے داخل ہو جانے کے بعد، نکاح میں چلے جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کام تو ہم نے جہالت میں کبھی نہیں کیے، غلط کام تو حضور کی شریعت کے آنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ ابوبکر کی بیٹی جو ہے وہ غلط کام کرے؟ تو اس لیے یہ ہے صحابہ کا مقام۔ حضور کے جو پیارے ہیں وہ ہمارے بھی پیارے ہیں، اور جن سے حضور کو محبت ہے ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے ایک دوست سے کہا مجھے پتہ ہے کس صحابی سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ انہوں نے کہا فوراً کہ ہاں بھی کس کے ساتھ؟ میں نے کہا جس کے ساتھ حضور کو تھی، جس کے ساتھ حضور کو محبت تھی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ سب جانتے ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب صدیق آئیں گے جنت کے دروازے پہ، اللہ کی قسم 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، باقی یہاں سے ایک دروازہ، اور ابوبکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ ہر دروازہ مرحبا مرحبا کہہ کے پکارے گا کہ آپ میرے سے گزر کے مجھے عزت عطا فرمائیں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا نا، میں ادا حق دنیا دے چھڑیا۔ دنیا جی ہوتے کوئی احسان کرتا یا ادا کوئی کام کر چھڑیا یا انہوں کوئی دعا دیتی، ادا احسان دا بدلہ پورا ہو گیا۔ جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابوبکر کے، سوائے ابوبکر کے۔ فرمایا کہ سوائے ابوبکر کے، کہ ابوبکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہو کے بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ قیامت والے دن اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دیں گے قیامت والے دن۔ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں
صحابہ کے جو بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، جو ان کے چھوٹے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے، حضور کے صحابہ سے، اہل خاندان سے، اہل بیت سے محبت کی توفیق دے، ان کے اوپر جان نثاری کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔